بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید فبسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی، جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ مخصوص ہیں ماہ مبارک رمضان کے ساتھ۔ ان ایاموں کی ہر گھڑی خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ واقعاً روایات کی روشنی میں یہ بیان کی گئی ہیں چیزیں کہ جو بھی انسان ان ایاموں سے، ان گھڑیوں سے استفادہ کرے گا، سعادت مند اور خوش نصیب انسان وہی ہے۔ ان ایاموں کی مناسبت سے بند حقیر کا عنوان کہ قلب انسان کو کس طرح پرسکون کیا جائے، کس طرح اس کو اطمینان میں لے کر ہم آئیں، اور ان کے اسباب علتیں کیا ہیں۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے یہ واضح کروں کہ یہ اس انسان کا قلب کیوں مضطرب اور بے سکون ہو جاتا ہے، جبکہ خلقت انسانی کو ہم دیکھیں کہ خدا کی طرف سے یہ آپ اور ہم کو نہیں دیا گیا تحفہ کہ انسان کا قلب بے سکونی میں رہے۔ خدا کی طرف سے تو یہی ہے کہ خدا کسی بھی انسان کے قلب کو مضطرب نہیں لے کر جاتا، وہ اطمینان میں رکھتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا قلب کیوں مضطرب ہو جاتا ہے، تو مختصر میں اس کی طرف اشارہ کروں گا جو تفاسیر میں بیان کیا گیا اسی آیت کی ذیل میں، کہ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد آپ اور ہم جب اس انسان کی زندگی کے اندر تھوڑی سی فکر کریں گے کہ آپ اور ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو علم اخلاق کے ماہرین اہل بیت کی روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ انسان کا وجود جو ظاہری ہے وہ فقط ایک وجود نہیں ہے، یہ ایک دنیا نہیں ہے، بلکہ اس وجود انسان کے ساتھ، اس ظاہری دنیا کے ساتھ ایک اور بھی وجود اور خلقت اور دنیا ہے جس کو امام المتقین نے، امیر المومنین نے اپنی اصطلاح میں عالم کبیر کہا ہے، عالم اکبر کہا ہے۔ وہ باطن انسان ہے جس کا نام اس انسان باطنی کا وجدان، ضمیر ذکر ہوا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جس طرح اس انسان ظاہری کی تقاضائیں ہوتی ہیں، جس طرح اس انسان ظاہر کی کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان ان تقاضاؤں کو پورا کرتے ہوئے اپنے قلب کو سکون میں لے کر آتا ہے، اضطراب سے نکالتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روایات میں ذکر ہوا کہ اسی طرح انسان باطنی کا بھی قلب ہے، ان کی بھی اپنی تقاضائیں ہیں۔ جب ان کی وہ تقاضائیں پوری کی جاتی ہیں تو ان کا بھی قلب سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ یہی انسان جو ظاہری ہے، جب ایک بھی کام اگر اس انسان باطنی کے تقاضاؤں کے خلاف انجام دے گا تو یہ یاد رہے وہ قلب انسانی، جو انسان باطنی کا قلب ہے، وہ ایک اضطراب کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہی انسان باطنی اس انسان ظاہر کے خلاف احتجاج کرتا ہے، جس کو علماء اخلاق نے محاسبے کی تعبیر سے نقل کیا ہے، ملامت کی تعبیر سے نقل کیا ہے کہ یہ انسان باطنی انسان ظاہر کے ساتھ ایک محاسبہ کرتا ہے، ملامت اس کی کرتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، کیا کر رہے ہیں آپ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ایک اضطراب آ جاتا ہے، ایک جنگ ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ انسان ظاہری کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا قلب پرسکون ہو جائے تو اس انسان باطنی کے قلب کو پرسکون کرے، ان کی تقاضاؤں کو انجام دے۔ جب یہ روایات سے یہ بھی استفادہ کیا گیا
کہ ان کی تقاضائیں کیا ہیں؟ تو ذکر ہوا ان کی تقاضائیں ذکر خدا ہے، محبت خدا ہے، توسل بے محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ ہم ائمہ اطہار سے توسل کریں، ہم ذات خدا کے ساتھ توکل کریں کہ ہم اپنے وجود کو، یہ انسان ظاہر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انسان ظاہری اپنے وجود کو ان ذوات کے ساتھ جب متصل کرے گا تو اس انسان باطنی کا قلب مطمئن ہو جائے گا۔ جب انسان باطنی کا قلب مطمئن ہو جائے گا تو ان کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور انسان ظاہری کا قلب پرسکون ہو جائے گا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ مولا کائنات نے اس ذکر کی تعبیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر سے ایک تعبیر محبت خدا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مولا کی اس تعبیر اور فرمان کے تحت کہ جو بھی انسان جب تک محبت خدا میں مبتلا نہیں ہوگا، جب تک محبت خدا سے اپنی زندگی میسر نہیں کرے گا، جب تک اپنے وجود کے اندر محبت خدا کو نہیں لے کر آئے گا، ذکر خدا کبھی نہیں کرے گا۔ ذکر لازمہ ہے محبت کا۔ محبوب اپنے اس من پسند شخصیت کا ذکر تب کرتا ہے جب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم پہلے خدا کی ذات سے محبت کریں، پھر جب محبت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہر جگہ پہ یہ انسان باطنی ذکر کرے گا۔ اب اس ذکر کی مختلف اور بھی تعبیرات کی گئی ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ بالکل وقت کی محدودیت ہے، لیکن ایک نتیجہ دے رہا ہوں کہ آپ اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس انسان باطنی کا بالکل خیال رکھیں، ان کی تقاضاؤں کا خیال رکھیں، جس کی تعبیر ضمیر اور وجدان کی گئی ہے، ورنہ یہ ضمیر اور وجدان ملامت کرے گا، محاسبہ کرے گا آپ اور ہمارا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذات خدا سے غافل نہ اور محبت کریں تو ضروری ہے کہ ہم ذوات محمد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ توسل کریں۔ اس توسل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہی توسلوں میں سے ایک توسل جو ذات خدا سے اور ان کے نمائندوں سے ہو سکتا ہے وہ یہی ایام ہیں جن کا نام ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں، شبوں میں آپ اور ہم آ کے مل کے خدا کی ذات میں اپنے وجود کو حاضر کریں اور اسی خدا کو واسطہ دیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات کا، کہ انشاءاللہ ہمارا وجود ذات خدا کے ساتھ متصل ہو جائے گا۔ ہم باری تعالیٰ سے دعا ہوئے کہ خدا متعال انہی ذوات کے ساتھ آپ اور ہمارے قلوبوں کو منور فرمائے۔ یا مہدی یا مہدی مددی